بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ اس وقت عقیدہ ختم نبوت کورس کا لیکچر نمبر 5 سن رہے ہیں۔ لیکچر نمبر 5 مرزا غلام احمد قادیانی اور قادیانی مذہب کے حوالے سے ہے۔ 1250 ہجری کے مطابق 13 فروری 1835 عیسوی کو یہ ملعون شخص ہندوستان کے شہر گرداسپور کے گاؤں قادیان میں پیدا ہوا۔ اس نے ابتدا میں بزرگی اور فقیری کا ڈھونگ رچایا اور لوگوں کو مرید بناتا رہا، حالانکہ کسی بھی قسم کی تعلیم بھی مکمل نہیں پڑھی تھی۔ چوری اور عیاری میں بہت مہارت رکھتا تھا۔ برطانوی سامراج نے ہندوستان میں بہت تلاش کے بعد آخرکار اس کا انتخاب کر لیا اور اس دھوکے باز لالچی انسان کو دعوی نبوت کے لیے تیار کیا اور کشفی و الہامی کیفیات اور پھر کرامات سے معجزات کا سفر ترتیب دیا، جس کا اس نے درجہ بدرجہ دعویٰ کیا۔ آئیے ہم اس کی پوری زندگی کو مختلف عنوانات میں دیکھتے ہیں۔ بچپن مرزا میں آوارگی اور چوری چکاری کرنا اور شعبدہ بازی اور مختلف بری شرارتیں رگوں میں خون کی طرح شامل تھیں۔ جوانی 16 سال کی عمر میں شادی ہونے کے باوجود بھی آوارگی اور بدمستی عادت بنی رہی۔ لوگوں کو نصیحت کرنا اور بڑی بڑی باتیں کرنا، مگر خود ناپاک رہنا اور غلط دوستوں میں رہنا۔ اسی اثنا میں کچھ عربی اور انگریزی سیکھنے کا شوق ہوا اور لاہور اور سیالکوٹ میں رہتے ہوئے یہ تعلیم حاصل کی، مگر کسی امتحان میں بھی پاس نہ ہو سکا۔ احمدیہ جماعت غلام احمد قادیانی نے 23 مارچ سن 1889 یعنی 1889 کو لدھیانہ شہر میں ایک مرید کے گھر اپنی جماعت احمدیہ کی بنیاد رکھی اور ابتدا میں 40 لوگ اس میں شامل ہوئے۔ بظاہر اس جماعت کے مقاصد لوگوں کی خدمت، بیمار پرسی، غریبوں کی مدد، مریضوں کا علاج، دینی اور روحانی تربیت وغیرہ تھی، جس کی وجہ سے بہت سے سادہ لوگ اور بعض اہل علم بھی اس سے متاثر ہو کر جماعت احمدیہ کے رکن بن گئے۔ اس دوران مرزا کے عقائد بظاہر اسلامی تھے اور وہ عقائد اسلامیہ کا ہی پرچار کرتا رہا۔ مثلا رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا اور قرآن کی کسی بات کو منسوخ نہیں کیا جا سکتا۔ بے شک اللہ تعالیٰ سلسلہ نبوت کو ختم کر دینے کے بعد کوئی نیا نبی نہیں بھیجے گا اور نہ ہی قرآن میں کوئی کمی بیشی کرے گا۔ اسی طرح اس نے کہا کہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دوسرے مدعی نبوت و رسالت کو کافر و کاذب جانتا ہوں۔ یوں اس نے کہا بس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کی ضرورت نہیں، کیونکہ آپ کی برکات نے ہر زمانے کا احاطہ کر لیا ہے۔ یوں ہی اس نے کہا کہ ہم ہر مدعی نبوت پر لعنت کرتے ہیں، وہ کافر ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی آخری نبی اور قرآن مجید ہی آخری کتاب ہے، اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا۔ ان ابتدائی عقائد کے بعد آخر اس نے اپنا کام کرنا شروع کیا اور دعوی نبوت کرنے کا مکمل ایک آہستہ آہستہ سفر طے کیا۔ یاد رہے کہ مرزا قادیانی نے مختلف مواقع پر تقریباً 12 مختلف دعوے کیے ہیں، جن کو ہم نمبرنگ میں الگ الگ دعوے کے طور پر آپ کو بتائیں گے۔ دعویٰ نمبر 1، پہلا دعویٰ مجدد ہونے کا کیا تھا۔ سن 1885 میں مرزا نے ایک اشتہار شائع کروایا کہ میں اس صدی کا مجدد ہوں، کیونکہ لوگ اس کے عقیدے پر یقین کر چکے تھے۔ اسے ایک صوفی، صفت، درویش اور عالم اسلام گمان کرتے تھے، تو اس نے اپنے دعووں اور بشارتوں کا سلسلہ شروع کر دیا۔ تو ناچے کہنے لگا جب 13ویں صدی کا اخیر ہوا اور 14ویں صدی کا ظہور ہوا تو خدا تعالیٰ نے الہام کے ذریعے مجھے خبر دی کہ تو اس صدی کا مجدد ہے، جبکہ یہ بات ذہن میں رہے کہ کوئی بھی مجدد خود اعلان نہیں کرتا کہ میں مجدد ہوں، بلکہ اس کی علامات و خدمات پر علماء امت اسے مجدد قرار دیتے ہیں۔ اسے یقین تھا کہ یہ اعلان مجھے ہی کرنا پڑے گا، کیونکہ میرا کوئی ایسا کام تو ہے نہیں کہ امت خود میرے مجدد ہونے کا اعلان کرے۔ دعویٰ نمبر 2، دوسرا دعویٰ محدث ہونے کا کیا تھا۔ جب پہلے دعوے پر کوئی اعتراض نہ ہوا اور اس کے اہل عقیدت نے بخوشی قبول کر لیا تو برطانوی سامراج کی ڈیوٹی نبھاتے ہوئے اگلا قدم بڑھایا اور محدث ہونے کا دعویٰ کیا کہ میں نبی ہوں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے محدث اور اللہ سے کلام کرنے والا ہوں، تاکہ دین کی صحیح تجدید کر سکوں۔ یعنی اس کا مجددیت سے جی نہیں بھرا تو اس نے محدث ہونے کا دعویٰ کیا، کیونکہ اس نے نبی ہونے کا دعویٰ کرنے کا راستہ ہموار کرنا تھا، اس لیے علم سے بے خبر ہونے کے باوجود وہ محدث بن بیٹھا۔
دعویٰ نمبر 3، تیسرا دعویٰ مہدی ہونے کا کیا۔ اگلے قدم پر اس نے اپنے لیے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا اور اپنی نسل فاطمی اور حسنی بتانے لگا، جبکہ اس کا مغل برلاس قوم سے تعلق تھا۔ بہرحال لوگ کچھ پریشان تو ہوئے کہ اچانک حسنی فاطمی سید کیسے ہو گیا، لیکن تھوڑی سی چیمنگوئیوں کے بعد مرزا نے سب کو مطمئن کر لیا اور مہدیت کا دعویٰ پختہ کر لیا اور کہا وہ آخری مہدی ہے جو تنزل اسلام کے وقت اور گمراہی پھیلنے کے زمانے میں براہ راست خدا سے ہدایت پانے اور اس آسمانی معاہدے کو لوگوں کے سامنے نئے سرے سے پیش کرنے والا تقدیر الہی میں مقرر کیا گیا تھا، جس کی بشارت آج سے 1300 سال پہلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی، وہ میں ہی ہوں۔ سامعین کرام، حضرت امام مہدی علیہ السلام کا آخری زمانے میں ظہور ہونا یقینی ہے، لیکن اس زمانے کی علامات و حالات اور خود امام پاک کے حالات و علامات بے شمار مشہور اور متواتر احادیث میں خود حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائے۔ ان کا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا نام محمد ہوگا، ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، ماں کا نام آمنہ ہوگا، وہ سید فاطمی ہوں گے، حسنی سید ہوں گے، عربی النسل فلسطینی ہوں گے، ان کا اعلان حرم مکہ میں ہوگا، ابدال و ولی انہیں پہچانتے ہوں گے، جدید اور قدیم علوم کے ماہر ہوں گے، ساری دنیا کے فاتح ہوں گے، بیت المقدس کو دارالخلافہ بنائیں گے، اسی زمانے میں دجال اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دیگر علامات قیامت ظاہر ہوں گی۔ یقیناً اتنے حقائق کو جھٹلانا اور مہدیت کا دعویٰ کرنا ایک بہت بڑی بے وقوفی اور خدا سے بغاوت و گمراہی تھی۔ اس کے باوجود بھی وہ اپنی چالاک باتوں کے ذریعے سے کچھ لوگوں کو اس بات پر یقین کروانے میں کامیاب ہوا۔ دعویٰ نمبر 4، چوتھا دعویٰ مثل مسیح ہونے کا کیا تھا۔ 1885 تک مرزا نے 3 دعوے کر لیے اور لوگوں کو مطمئن بھی کر لیا، تو اب مزید اپنے سفر کو جاری رکھتے ہوئے 1895 میں یعنی پورے 10 سال کے بعد مرزا نے اپنے قریبی ساتھی حکیم نور الدین سے مشورہ کیا کہ مجھ پر اتنی تجلیات اور الہامات کی کیفیت نمودار ہے تو میں اپنے آپ کو مسیح موعود یا مثل مسیح کا اعلان کرنا چاہتا ہوں، جس پر اس کے دوست نے کہا دیر کس بات کی ہے، آپ فوراً مسیح موعود ہی کا اعلان کریں، جس کا تفصیلی ذکر مکتوبات احمدیہ جلد 5 صفحہ 85 پر ہے۔ مرزا نے اعلان کچھ یوں کیا کہ اس عاجز پر ظاہر کیا گیا ہے کہ خاکسار اپنی غربت اور توکل و ایثار اور آیات و انوار کی روح سے مسیح کی زندگی کا نمونہ ہے، اور اس کی عاجزی فطرت اور مسیح کی فطرت باہم نہایت ہی متشابہ واقع ہوئی ہے۔ یہ بات سچ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وحی اور الہام سے میں نے مثل مسیح ہونے کا دعویٰ کیا۔ سامعین کرام، اس دعوے کا مقصد اپنے آپ کو مسلمانوں اور دیگر لوگوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صفات کا مظہر بتانا تھا، اور عاجزی و انکساری اور وفاداری و جانثاری کی انتہائی یقین دہانی کروانی تھی، جس پر بعض لوگ مشتعل ہوئے تو مرزا نے صاف صاف مسیح موعود اور مثل مسیح کا فرق بیان کیا اور کہا کہ میں عیسیٰ ابن مریم نہیں ہوں بلکہ ان کی صفات والا بندہ ہوں۔ مرزا نے کہا مجھے اس طرح ابن مریم ہونے کا دعویٰ نہیں بلکہ فقط مثل مسیح ہونے کا دعویٰ ہے، جیسے محدثیت نبوت کے مشابہ ہے، ایسے ہی میری روحانی حالت حضرت عیسیٰ ابن مریم کی روحانی حالت کے مشابہ ہے۔ اور کچھ بہت ہی معتقد لوگوں نے کہا حضور اگر آپ مسیح موعود بھی ہوتے تو ہم مانتے، جس پر مرزا خاموش رہنے لگا اور اگلے حربی کی تیاری میں مصروف رہا، جبکہ ہر مسلمان جانتا ہے کہ کوئی بھی شخص کسی نبی کے برابر و مثل نہیں ہو سکتا، اور تمام امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ وہ کسی غیر نبی کو نبی سے افضل یا برابر یا اس کے مثل مانے وہ کافر ہے۔ دعویٰ نمبر 5، پانچواں دعویٰ حضرت عیسیٰ ہونے کا کیا۔ کچھ ہی عرصہ گزرا تو مرزا نے ایک اور دعویٰ کیا کہ پہلے مجھے پورا علم نہیں تھا مگر اب وہ وقت آ گیا ہے اور مجھے یہ راز سمجھا دیا گیا ہے کہ میرا دعویٰ مثل مسیح کا اصل میں مسیح موعود ہی تھا۔ دوسری جگہ مرزا نے لکھا کہ عیسیٰ ابن مریم جس کا انتظار تھا اور الہامی عبارتوں میں جو عیسیٰ ابن مریم مراد تھا وہ میں ہی ہوں، میرے بارے میں ہی کہا گیا کہ اسے نشانی بنایا جائے گا۔ سامعین کرام، چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قرب قیامت میں دوبارہ تشریف لانا اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے
اور مسلمانوں میں معروف ہے۔ تو مرزا نے مختلف مفاہیم و معانی اور اقسام بیان کر کے اسی آنے والے عیسیٰ کے آنے کا دعویٰ کر ڈالا، اور اس کا مقصد تھا کہ آہستگی سے نبوت کا بھی اعلان ہو جائے گا، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یقیناً اللہ کے نبی اور رسول ہیں، اور وہ جب تشریف لائیں گے تو وہ بھی نبی ہی ہوں گے، اگرچہ اپنی نبوت کا پرچار نہیں کریں گے بلکہ شریعت محمدی پر عمل کریں گے، کیونکہ کسی نبی کی نبوت کے احکام منسوخ ہوتے ہیں مگر نبوت زائل نہیں ہوتی۔ لہذا مرزا نے مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کر کے خفیہ طور پر نبوت کا بھی اعلان کر دیا، اور یہ وہی دعویٰ ہے جس کی پہلے وہ خود بھی نفی کرتا رہا اور ہمیشہ انکار کرتا رہا، لیکن آج آہستہ آہستہ قدم بڑھاتے ہوئے اس نے اپنے آقاؤں کے احکام پر چلنے کا اور مکمل طور پہ ان کا صحیح غلام ہونے کا ثبوت دیا اور نبوت کے دعوے تک پہنچ گیا۔ دعویٰ نمبر 6، چھٹا دعویٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی افضل ہونے کا کیا تھا، کیونکہ مرزا کا اصل مقصد منصب نبوت اور مقام محمدی پر حملہ کرنا تھا، لہذا اس کا ابھی تک دل نہ بھرا اور انگریز کا مشن بھی پورا نہیں ہوا تھا، تو اس نے اگلا دعویٰ کیا اور کہا خدا نے اس وقت اس امت میں مسیح موعود بھیجا ہے جو اس سے پہلے گزرے ہوئے مسیح یعنی حضرت عیسیٰ سے اپنی تمام شان میں بڑھ کر ہے، اور دوسری جگہ کہا کہ ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو، اس سے بہتر غلام احمد ہے۔ دعویٰ نمبر 7، ساتواں دعویٰ صریح نبوت کا تھا۔ مرزا نے لکھا کہ میں رسول بھی ہوں اور نبی بھی ہوں، اور میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ اسی نے مجھے بھیجا ہے اور اسی نے میرا نام نبی رکھا ہے اور اسی نے مجھے مسیح موعود کے لقب سے پکارا ہے۔ سامعین کرام، یہاں ذرا غور کیجئے کہ مسیح موعود یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جن کا آنا یقینی ہے، پہلے مرزا نے ان کا انکار کیا اور کہا میں وہ نہیں ہو سکتا، پھر خود ہی دعویٰ کر لیا۔ خبر نہیں کہ لوگوں نے کس طرح اس کے اس جھوٹ کو قبول کر لیا، مگر لوگ اس کے پروپیگنڈے اور اس کی چکنی چپڑی باتوں میں آتے چلے گئے اور اچھے خاصے لوگوں نے اس کے اس دعوے کا بھی یقین کر لیا۔ دعویٰ نمبر 8، آٹھواں دعویٰ ذلی نبوت کا تھا۔ مرزا نے خاتم النبیین کا معنی بدلنے کے لیے نبوت کی دو قسمیں بیان کر دیں، کہا کہ ایک اصلی نبوت ہوتی ہے اور ایک ذلی نبوت ہوتی ہے، اور پھر کہنے لگا کہ اس رسول خدا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نام محمد اور احمد سے مسمى ہو کر میں رسول بھی ہوں اور نبی بھی ہوں، اور وہ خاتم النبیین کی مہر والے ہی رہے، کیونکہ میں نے ان 81 اور ذلی کلی طور پر محبت کے آئینے کے ذریعے سے وہی نام پایا۔ ایک اور دوسری جگہ اس نے کہا کہ بس اسی لیے امت محمدیہ میں صرف ایک شخص نے نبوت کا درجہ پایا اور باقیوں کو یہ رتبہ نصیب نہ ہوا، کیونکہ ہر ایک کا کام نہیں کہ اتنی ترقی کر سکے۔ حالانکہ نبوت تو ہر نبی کی اصل ہی ہوتی ہے، کوئی ذلی نبوت کبھی ہوئی ہی نہیں، مگر اس نے مکر و فریب کرتے ہوئے اپنے لیے ایک نئے قسم کی نبوت گھڑ لی اور لوگوں کو دھوکے میں مبتلا کیا۔ دعویٰ نمبر 9، نواں دعویٰ بروزی نبوت کا تھا۔ سامعین کرام، ذلی نبوت کے بعد بھی مرزا ملعون کا پیٹ نہ بھرا اور برطانوی سامراج کا مقصد مکمل نہ ہوا، تو اس نے مزید ایک اور جمپ لگائی اور ایک جگہ پر کہا کہ غرض خاتم النبیین کا لفظ ایک ایسی مہر ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر لگ گئی ہے، اب ممکن نہیں کہ کبھی یہ مہر ٹوٹ جائے۔ ہاں، یہ ممکن ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نہ ایک دفعہ بلکہ 1000 دفعہ دنیا میں بروزی رنگ میں آ جائیں اور بروزی رنگ اور کمالات کے ساتھ اپنی نبوت کا اظہار کریں۔ مجھے بروزی صورت میں نبی اور رسول بنایا گیا ہے، اور اس بنا پر خدا نے بار بار میرا نام نبی اور رسول رکھا، مگر بروزی صورت میں میرا نفس درمیان میں نہیں بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس لحاظ سے میرا نام محمد اور احمد ہوا۔ بس نبوت اور رسالت کسی دوسرے کے پاس نہیں گئی، محمد کی چیز محمد کے پاس ہی رہی۔ سامعین کرام، بروزی کا معنی چھپی ہوئی چیز کا ظاہر ہونا ہوتا ہے۔ مرزا ملعون کے نزدیک بروزی نبوت کا مفہوم یہ تھا کہ معاذ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اتنی صدیاں چھپی رہی اور کسی کا اسے پانا ممکن نہ رہا، پھر اللہ تعالی نے چاہا کہ نبوت محمدی دوبارہ ظاہر کی جائے،
इस वजह से मिर्जा का आना गोया दोबारा नबुव्वत मोहम्मदी का ज़ुहूर सानी है। ये मलऊन मुजद्दिद के दावे से चला और आखिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी सूरत होने का दावा करने लगा। जब मानने वाले अंधे और बहरे होकर मानने लग गए तो उसने फिर एक और जस्त लगाई और फिर एक नया दावा कर डाला और गुमराही और जलालत के बाद कुफ्र व गुस्ताखी पर उतर आया। और वह दावा 10वां दावा था। 10वां दावा हकीकी और तशरीई नबूवत का था। कहने लगा, चूंकि मेरी तालीम में अमर भी है और नहीं भी है और शरीयत के जरूरी अहकाम की तजदीद भी है, इसलिए खुदा ताला ने मेरी तालीम को और उस वही को जो मेरे ऊपर होती है फलक यानी कश्ती के नाम से मौसूम किया। अब देखो, खुदा ने मेरी वही और मेरी तालीम और मेरी बैत को नूह की कश्ती करार दिया और तमाम इंसानों के लिए उसको मदारे नजात ठहराया। जिसकी आंखें हों देखे, जिसके कान हो सुने। दूसरी जगह लिखा कि देखो मैं एक हुक्म लेकर आया हूं, आप लोगों के पास आया हूं, वो ये है कि अब से तलवार के जिहाद का खात्मा है, मगर अपने नफ्सों के पाक करने का जिहाद बाकी रहेगा। सामीन किराम, कुरान का हुक्म और शरीयत मोहम्मदी को मंसूख करना नबी का काम ही हो सकता है। मिर्जा ने सिर्फ जबानी नहीं बल्कि अमली तौर पर नबी होना बनकर दिखाने की कोशिश की। बास कादियानी इसके नबी होने का इनकार करते हैं और कहते हैं कि ये उस पर इल्जाम है कि वो नबूवत का दावा करता था, बल्कि वो तो सिर्फ एक बुजुर्ग था। हालांकि इन सारी बातों और इतने कुफरियात के बाद वो मुसलमान भी न रहा तो बुजुर्ग कहां से हो गया और फिर इस्लामी अहकाम मंसूख करना शुरू कर दिए, तो ये नबूवत का ऐलान नहीं तो और क्या हो सकता है। दावा नंबर 11वां दावा ऐने मोहम्मद होने का था। पहले तो वो दावा करता था कि मैं मिस्ल ईसा हूं, फिर कहा मैं वही ईसा हूं, फिर कहा मैं जिल्ली व बुरूजी नबी हूं और फिर एक अलहदा कामिल व मुकम्मल नबी हूं और 11वें दावे में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही होने का दावा कर दिया और यूं लिखा कि इस सूरत में इस बात का क्या शक रह जाता है कि कादियान में अल्लाह ताला ने फिर मोहम्मद को उतारा ताकि अपने वादे को पूरा कर दे। सामीन किराम, माअज़ल्लाह खुद हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दोबारा कादियान में आ गए थे, जिसका मिसल भी मुमकिन नहीं, और कोई हम मिसल भी बने तो काफिर है, बल्कि दीगर अंबिया और रसूल में उनका मिसल नहीं है। मिर्जा मलऊन न सिर्फ इनकी मिसल बल्कि खुद जाते मुस्तफा होने का दावा करता रहा, जो ख्याल न कभी सैयदा फातिमा पाक और जनाब अलीजुल मुर्तजा और हसनैन करीमैन और खुलफाए राशिदीन अलैहिमुर रिदवान बल्कि किसी नबी के दिल में भी ना गुजरा, बल्कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम रसूल और नबी बरहक होने के बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में होना शर्फ समझते रहे। मगर ये बदबख्त मनहूस इस कदर गुस्ताख और बेपाक हो गया। हैरत है इन लोगों पर जो आज भी उसे नबी या मुजद्दिद या कम से कम बुजुर्ग ही मानते हैं, जबकि वो तो बदतरीन मखलूक नापाक तरीन काफिर मलऊन होकर मरा। शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। दावा नंबर 12वां दावा आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से भी अफजल होने का किया। कादियानी अकायद में लिखा है कि हर शख्स तरक्की कर सकता है और बड़े से बड़ा दर्जा पा सकता है, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी बढ़ सकता है। नाज़रीन किराम, कादियानी हजरात जब भी मोहम्मद लफ्ज पढ़ते हैं तो उससे मुराद नबी अकरम के बजाय गुलाम अहमद कादियानी ही समझते हैं, क्योंकि उनका अकीदा है कि अब मोहम्मद अहमद यही है, जैसा कि तफसीलन पीछे जिक्र गुजर चुका। तो क्या कुरान और हदीस का साफ मुनकिर और इतने बड़े दावे करने वाला काफिर और मुर्तद नहीं होता? क्या उस पर ईमान रखने वाले बुजुर्ग या मुसलमान मानने वाले मुनकिर इस्लाम और दुश्मनाने खुदा नहीं है? क्या ये यहूद व नसारा की साजिश और कोशिश नहीं है कि जिसकी वजह से अहले इस्लाम आज बहुत परेशान है? क्या कादियानी की हिमायत इस्लाम और बानी इस्लाम से बगावत नहीं है? क्या ऐसे दुश्मनाने दीन और मुनकिरीन कुरान भी काबिल इज्जत हो सकते हैं? खुदा के लिए सोचिए और समझिए और अपना अकीदा और ईमान संभालिए, कहीं ऐसा ना हो कि सब कुछ जाया हो जाए और अल्लाह और रसूल को मुंह दिखाने के काबिल भी ना रह सके। बेशक अकीदा खत्म नबुव्वत कोई आम झगड़ा फसाद नहीं, बल्कि कादियानी को काफिर कहना है और मुर्तद और गुस्ताख समझना कोई गलत फहमी या जज्बाती फैसला नहीं है, बल्कि होश रुबा हकाइक पढ़कर
تو خصوصاً مرزا غلام احمد قادیانی ملعون اور اس کی جماعت احمدیہ کا مکمل تعارف آپ کے سامنے ہو چکا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بدترین اور ملعون فتنے سے ہمیں، ہماری آنے والی نسلوں کو اور ہر مسلمان کو بچائے اور ہم سب کو ایمان پر موت نصیب فرمائے۔